اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، ملکی حالات پہ آج تبصرہ ہوگا۔ کراچی بہت کھیل لیا، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، بلکہ ایک بیان آ جاتا ہے ہمارے قابل احترام کپتان کا کہ کراچی کے مسائل حل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، سندھ حکومت کا کام ہے۔ سندھ حکومت اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر آنا یا سندھ کا دورہ کرنا عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی مفاد یا ان کے انٹرسٹ کے اوپر نہیں تھا، یا ان کو کراچی کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کراچی کا دورہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کی ذاتی قیادت میں جو ایک اختلافات جنم لے رہے ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے تھا۔ اور آج مراد علی شاہ صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، اور انہوں نے واضح طور پر آج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں یہ موقف اپنایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو خود آنا چاہیے تھا وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن انہیں تو بلایا نہیں گیا۔ حتیٰ کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا کہ میں خود آ سکتا ہوں، ایئرپورٹ پہنچنے کی زحمت نہیں کرنا۔ ذرا کچھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ عمران خان صاحب اپنے پارٹی کے رہنماؤں کا موقف کیوں نہیں سنتے؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نجی محافل میں یا پھر کسی اجلاس میں، بند کمرہ اجلاس کے اندر کچھ اراکین اسمبلی کی جانب سے مہنگائی پر بات کی جاتی ہے کہ اب معاملات اختلافات اور تنقید سے نکل کے بددعاؤں تک آ گئے ہیں، کچھ تو کیجئے۔ یہ عوام مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں۔ اس عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کرنے کے لیے جاب نہیں ہے، اور شاید اپنے بچوں کی فیسز بھرنے کے لیے بھی لوگوں کی جیب میں پیسہ موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کچھ تو کیجئے۔ تو ڈانٹ دیا جاتا ہے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو کہ چپ رہو، میں جانتا ہوں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کاش آپ جانتے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور کاش آپ ان مسائل کا سدباب کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے جن مسائل سے ایک عام آدمی گزر رہا ہے۔ آپ ایک عام آدمی کے دل کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ محض تمام وزراء کو تنخواہیں، مراعات، بڑا پروٹوکول، بڑی گاڑیاں یا بڑے مکانات اس چیز کے اوپر دے دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے صرف یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی چور ہے، مسلم لیگ نون چور تھی، اور ہم لوگ خلیفۃ المسلمین کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ریاست مدینہ کے اندر لنگر خانے بنائیں گے، لوگوں کو روٹی نہیں دیں گے۔ ہم ریاست مدینہ میں گھدا گاڑیاں چلوائیں گے لیکن لوگوں کے پاس فیول مہیا نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک کے اندر کارخانے نہیں چلنے دیں گے۔ ہم اس ملک میں معیشت کو استحکام کی جانب آنے نہیں دیں گے، اور ہم اس ملک کے معاشی ہب کے صنعتکاروں کو اپنے سامنے بیٹھا کے رلائیں گے۔ ٹیکس کے نام پر جو چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں نا، وہ معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا ایک وقت میں، آج پرائیویٹ سیکٹر خراج تحسین کیا، اس وقت افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے کہ ہم لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں کہ آپ لوگوں کی معاشی حالت اتنی ابتر ہوتی گئی ہے۔ اور پھر دی گریٹ فواد چودھری صاحب کی اگر میں بات کر لوں، ان کا ذکر کیے بغیر تو شاید کسی اینکر کو رات کو نیند بھی نہ آتی ہو۔ فواد چودھری صاحب ایک سیمینار میں کھڑے ہو کے واضح طور پر سینہ چوڑا کر کے بول دیتے ہیں کہ نوکریوں کے لیے حکومت کی طرف مت دیکھنا۔ تو وہ منشور کہاں گیا جس منشور میں 1 کروڑ نوکریاں دی گئی تھی؟ وہ منشور کہاں گیا جہاں پر 50 لاکھ گھر دیے گئے تھے؟ لیکن معاملات تو سارے الٹ ہیں۔ پہلے تجاوزات کی آڑ میں کراچی میں مکانات تباہ کیے گئے، لوگوں کا کاروبار تباہ کیا گیا، اور اب نوکریوں کی بات کی گئی تو انہوں نے کہہ دیا گیا کہ ہم تو 400 محکمے ختم کر رہے ہیں، ہم سے کس بات کی نوکری مانگتے ہو؟ جب نوکری نہیں دے سکتے تو پھر اتنے بڑے معاملات کیوں اٹھائے، اتنے عوام سے وعدے کیوں کیے؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاستدان کوئی دعوے، وعدے یا عوام کو سبز باغ دکھانے کے بعد اقتدار حاصل کرتا ہے تو بعد ازاں اگر وہ اپنے معاملات سے، اپنے وعدوں سے، اپنے دعووں سے پھٹ جائے تو اس پر آرٹیکل 62 اور 63 کا نفاذ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو نااہلی کی جانب کیوں رواں نہیں کیا جاتا؟ یا پھر یہاں پر آرٹیکل اور 62 63 کی بات اگر کر لی جائے تو یہ کچھ خاص مخصوص لوگوں پر ہی لاگو کیا جاتا ہے جن کو شاید سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہو۔
اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں ہمایوں عثمان صاحب. بہت شکریہ ہمایوں بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اینالسٹ ہیں محمد عامر مدنی صاحب. بہت شکریہ مدنی صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اکثر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, نعیم احمد عوان صاحب. بہت شکریہ نعیم بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ہمایوں بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ سیاستدان کے ساتھ ایک اچھے صنعت کار تاجر بھی ہیں. ہمایوں بھائی, کیا ہونے جا رہا ہے ملک کی معیشت کے حوالے سے؟ کیا فواد چودھری صاحب جو بری خبریں, مسلسل بری خبریں سنا رہے ہیں, وہ واقعی اتنی ہی بری ہیں؟ اور اگر حماد اظہر صاحب کی بات کر لی جائے تو وہ کہتے ہیں معیشت میں استحکام دکھ رہا ہے. یہ کس جگہ دکھ رہا ہے؟ مجھے اپنی اینک سے دکھائی نہیں دے رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سٹارٹ کروں گا جو ان کو بہتر لگ رہی ہے, اور جو ورلڈ بینک نے اور IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی سی اس کی پہلے تشریح کر دیتا ہوں. دیکھیں, آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سودی نظام کی طرف قوم کو لے گئے. جب آپ آئے تو بینک انٹرسٹ ریٹ آپ کا 8% تھا, آج بینک انٹرسٹ ریٹ آپ کا 13.25% ہے. تو جو لوگ بیچارے پہلے یہ سوچتے تھے کہ ایک لوم لگانے کے لیے مجھے 45 لاکھ پر لوم کاسٹ ہے اور منیمم 4 لومیں لگانی پڑتی ہیں, تو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے اور 70 لاکھ روپے اس کا را مٹیریل ہے. اب وہ 2.5 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے جب منتھ کے اینڈ میں جاتا ہے تو منتھ کے اینڈ میں اس کو 70 سے 80 ہزار روپے بچتے ہیں. اگر وہی پیسہ وہ 2.5 کروڑ روپے اٹھا کر بینک میں رکھ دیتا ہے تو بینک سے اس کو 3 لاکھ روپے پر منتھ مل رہے ہیں. تو پھر وہ بندہ انڈسٹری لگانے کیوں جائے گا؟ جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے بینک کے ریزروز تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں پہلے سے, اس کو آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بہتر ہو, تھوڑے سے بڑھ گئے نہیں, وہ اس طرح بڑھ گئے نا کہ آپ تو اللہ سے کھلی جنگ کر رہے ہیں نا, نعوذ باللہ. سود تو اللہ تعالیٰ کو عام کر دیا, کھلی جنگ ہے. تو آپ سود کو ایک طرف آپ مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کی تو جو کال اور فیل ہے اسی میں تضاد ہے نا, آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے. مدینے کی ریاست میں سود نہیں تھا بھائی, خدا کے واسطے. لیکن ہمایوں بھائی, اسی حوالے سے سیلانی ویلفیئر کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا جب لنگر خانہ کھولا گیا تھا, تو انہوں نے واضح طور پر یہ سوال کیا تھا کہ سود کا خاتمہ اس حکومت کی ترجیح ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. دیکھیں, وہ بشیر احمد فاروقی صاحب کو میں 20-25 سال سے جانتا ہوں. اچھا. اور میری پرسنل بھی ان سے بڑی اچھی دوستی ہے, اور میں نے یہ جس دن انہوں نے افتتاح کیا تھا تو ایک پروگرام میں بیٹھ کر بات بھی کی تھی کہ یہ احساس پروگرام ان کا نہیں ہے, یہ سیلانی والوں کا ہے. اور بشیر احمد فاروقی صاحب نے آلریڈی فیصل آباد کے اندر, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر 15-20 سال سے مختلف اس کے ٹرسٹیز ہیں, اور اس پر انہوں نے کھولی ہوئی ہیں سیلانیز کی. نہ صرف یہ کھانے کے لنگر خانے کھولے میں, بلکہ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں. اس کو صرف اور صرف اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ان کو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے بعد پیش آئی. جب فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تو اس پہ انہوں نے جب اناؤنس کر دیا تو ان کو مولوی یاد آنا شروع ہو گئے, تو یہ سیلانی والا ڈرامہ بھی یاد آیا. اس کے بعد پھر ان کو بہت سارے دوسرے مولوی آپ نے دیکھا کنٹینیوسلی ان کو بھی یاد آ رہے ہیں, جن کو پہلے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا, اب ان کی قسمت بھی جاگ رہی ہے. یہ سارا مکروہ دھندا ہے. میں بچپن میں اکثر ایک مثال کہاوت سنا کرتا تھا کہ ایک شخص تھا کہ گاؤں کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا اور چڑھ کر چیختا تھا کہ شیر آیا, شیر آیا. سارے گاؤں والے بھاگنا شروع کر دیتے تھے. 1 دن 2 دن اس نے مذاق کیا, تیسرے دن مذاق کیا, چوتھے دن حقیقت میں شیر آ گیا اور وہ پہاڑی پہ چڑھا, اور کوئی بھی بیچارہ گاؤں والا بھاگا نہیں, تو سب کو کھا گیا. تو یہ در حقیقت یہ وہ والا شعر ہے جو در حقیقت اس وقت میں سمجھتا ہوں نہ صرف معاشیت کو کھا گیا ہے بلکہ پوری قوم کو کھا گیا ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں, کسی ادارے میں کوئی بہتری نہیں ہے اس وقت. آپ کا جو ملک ہے پاکستان, دیکھیں پاکستان کس سے چلتا ہے, آپ کی 70-80% 90% معاشیت چلاتا ہے کراچی. کراچی اس وقت لوارث ہے, لوارث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں اس وقت وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ PTI کے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, وہ اس وقت میری سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے, اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جب وہ پاکستان کے اس صوبے میں آ رہا ہے, جس صوبے میں آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر نہ صرف ڈینگی سے لوگ مر رہے ہیں, پھر خنک کی بیماری سندھ کے اندر آ چکی ہے, HIV ایڈز کی لاڑکانہ کے اندر آ چکی ہے, بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں. مارنے کے لیے رینجرز کو بلانا پڑ رہا ہے, المیہ ہے کراچی کا. تو میرے وزیر اعظم کو خیال آنا چاہیے تھا نا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جاتا یا وزیر اعلیٰ کو بلاتا, بیٹھ کر بات کرتے گفتگو میں, اس قوم کے لیے, اس شہر کے لیے بات کرتے. یہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے بھائی, 70-80% آپ کی معاشیت کو یہ چلا رہا ہے. اس شہر کو آج لوارث کر دیا ہے انہوں نے. پھر میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ جب تک میرے وزیر اعلیٰ کو بٹھاؤ گے نہیں بند کمرے کے اندر, میں نہیں سمجھتا. 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ آفیشیلی دیکھ لیں, آپ چاہے کاغذوں میں 162 ارب روپے اناؤنس کر دیں, 2062 ارب روپے اناؤنس کر دیں, لیکن تھرو کس کے جائے گا؟ سندھ گورنمنٹ کے تھرو جائے گا. تو سندھ گورنمنٹ کے تھرو جائے گا تو سندھ گورنمنٹ کا جو چیف ہے اس وقت میرا وزیر اعلیٰ ہے نا, وزیر اعلیٰ کو تو بٹھایا نا بھائی آپ پہلے کمرے کے اندر. جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو کیسے عوام تک جائے گا؟
یہ جتنے وعدے ہیں، پھر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہ کل پرسوں جو وہ کراچی آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہب پاور پلانٹ کا افتتاح کے موقع پر اس پہ انہوں نے تقریر کی، اس میں کہنے لگے جتنی پچھلی حکومتوں کے پروجیکٹ تھے سارے نااہلی پہ مبنی تھے، کرپشن پر مبنی تھے. تو بھائی یہ بھی تو پچھلی حکومت کا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کا بہترین پروجیکٹ ہے. یہ اس طرح ڈرامہ نہیں چلے گا. بھائی انہوں نے کہا 20% کوئلہ تھرکول سے لیا جائے. اگر بہتر ہوتا اعلان کرتے تھے کہ 50% کوئلہ جو ہے وہ تھرکول سے لیا جائے، 50% ہم بیرونی کمپنیوں سے. یہ تو انہوں نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا نا. دیکھیں اب اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہے افسران ایک الگ میٹر ہے. اور پھر امپلیمنٹ اگر وہ افسران کا کمیشن باہر سے زیادہ ہوگا تو آج بھی کمیشن کون سا ایسا ایک ادارہ ہے جہاں کرپشن مک گئی ہے؟ مجھے سنگل ون ایک ادارے کا آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، یا میرے دوست میرے بھائی میرے لیے قابل عزت ہیں سارے، مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں سے کرپشن ختم ہو گئی ہے. کوئی سنگل ون ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں سے کرپشن ختم ہو گئی ہے، بلکہ کرپشن کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے آپ کے سامنے، 14 مہینے سے کسی کو اندر رکھا ہوا ہے، 13 مہینے سے رکھا ہوا ہے. پھر آج بڑی یہ خبر گرم تھی نواز شریف صاحب والی. یار خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی بھائی، آپ سینٹرل جیل کا وزٹ کر لیں، لانڈی جیل کا وزٹ کر لیں. لوگ 5-5 ہزار روپے مچلکے جن کی ضمانت کے ہیں وہ بیچارے دے نہیں پاتے، جیلوں کے اندر سڑتے ہیں، مر جاتے ہیں. 1 سال کی سزا نہیں بنتی، 10-10 سال جیل کاٹتے ہیں. پچھلے دنوں کیس آپ کے سامنے اوپن ہوا، ایک بندے کو باعزت پھانسی کی سزا دے چکے تھے اور کہا کہ وہ بیچارہ بے قصور تھا، لیکن پتہ چلا اس کو پھانسی پہ لٹکا چکے تھے 2 سال پہلے. یہ تو عدل کا نظام ہے اس ملک کے اندر. آپ جا کر دیکھیں جب یہ ملک بدلے گا جس دن ان بڑے لوگوں کو ہٹا دیں. یار کیا یہ عام آدمی، عام شہری جو اس ملک کا حصہ ہے وہ حیثیت نہیں رکھتا؟ عام لوگوں کو آپ کو قد دینا پڑے گا. جس دن عام بندے کی اس میں سمجھتا ہوں میڈیا کوریج دے گا اسی برابر جو ایک بڑے بندے کو دے رہا ہے. ختم کر دیں نا یہ کنسپٹ، ختم کر دیں. اب یہ کنسپٹ جب تک چلتا رہے گا تو بڑے لوگوں کی حکمرانی رہے گی، اور بڑے چھوٹے کا کنسپٹ ختم کرنا ہی ہمارا منشور ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ محمد عامر مدنی صاحب موجود ہیں. مدنی صاحب، ایک مدنی سے میں یہ پوچھوں گا کہ بھائی مدینے کی ریاست کب بنے گی اور یہ فلاحی ریاست پاکستان کب بنے گی؟ حالانکہ فلاحی کام سوائے فلاحی تنظیموں کے حکومت صوبائی سطح پر ہو یا وفاقی سطح پر ہو، شہری سطح پر ہو، کوئی فلاحی کام نہیں ہو رہا. فلاحی تنظیمیں ایک عبدالستار ایدھی صاحب تھے، آج بشیر فاروقی صاحب ہیں، رمضان چھیپا صاحب ہیں. انہی کو اٹھا کے حکومت دے دی جائے تو شاید پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ پاکستان فلاحی ریاست بنے گی، مدینے کی ریاست بنے گی، ضرور بنے گی، کیونکہ جس نظریے پہ یہ ملک بنا ہے اس طرف ہمیں جانا ہے. آج نہیں کل لامالا اس طرف انشاءاللہ پاکستان جائے گا. مگر بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم پر ایک ایسا نظام مسلط کر دیا گیا ہے کہ جس کے شکنجے سے ہم نکلنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں نکل پاتے. اب آپ یہاں کا سیاسی نظام دیکھ لیں، معاشی نظام دیکھ لیں، اور کسی بھی قسم کا نظام دیکھ لیں گے تو ہم پر جو ایکچوئل ہماری نیڈ ہے یا جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اس حساب سے نہ ہمارا عدالتی نظام ہے، نہ حکومتی نظام ہے، نہ معاشی نظام ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے ہم ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. اب جب یہاں سیاسی لوگ ہیں وہ آپ اوپر سے نیچے بہت اکثریت کو دیکھیں گے، میں 100% تو نہیں کہتا، تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ در حقیقت خود جمہوری نہیں ہیں، ان کے اندر اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، وہ خود ڈکٹیٹرشپ پہ قائم ہے. تو پھر اس لیے الٹیمیٹلی ملک ڈکٹیٹرشپ پہ جائے گا، چاہے وہ ڈکٹیٹر آپ کے سامنے موجود ہوں اور میرے عزیز ہم وطنوں کہیں، یا پھر جو ہے وہ بیک اینڈ سے جو ملک چلا رہے ہوں. تو یہ الٹیمیٹلی ہم نے اگر اپنے ملک کو بدلنا ہے، دونوں چیزوں میں کوئی مختلف، کوئی فرق، کوئی چیز ایسی ہو جو سامنے آئے. جی فرق تو ہے نا. اگر ڈکلیئر جو ہے وہ بوٹ آ جاتا ہے جی تو وہ پھر جو ہے ایک واضح ہوتا ہے، لیکن انڈکلیئر جو ہے جو واضح سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اچھا جی. اور یہ آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنی فیلڈ کو ہی دیکھ لیں کہ جو سینسرشپ آج کے دور میں وہ شاید ماشاءاللہ میں بھی نہیں تھی. تو اس بات کو ہم لے کے اگر چلیں گے بہت ڈیپ بحث ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارا ملک جو ہے یہ مدینے کی ریاست کی طرف جائے گا یا نہیں. تو یہ ہمیں اجتماعی طور پر پوری قوم کو اس بات پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے، ملک کے حالات کو بدلنا ہے، ملک کی معیشت کو بدلنا ہے اور اپنے اس ملک کو سنوارنا ہے، سنبھالنا ہے، تو پھر اجتماعی طور پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری باتوں پہ غور بھی کرنا ہوگا اور بہت ساری چیزوں کو چینج کرنے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد بھی کرنی ہوگی. اجتماعی جدوجہد بھی کرنی ہوگی. اور اب کچھ بات کریں گے جناب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے کہ وہ دھرنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع کرنے کی بات کی ہے، جن کا ٹوٹل مینڈیٹ پورے ملک میں 3% ہے. 3% کے مینڈیٹ کے بعد انہوں نے 15 لاکھ افراد
اسلام آباد میں لانے کا اعلان کر دیا ہے. لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے بھی بڑے سیاستدان نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جیت سیاستدان محض اڈیالہ جیل میں یا کوٹ لکھپت جیل میں سچویشن کو انجوائے کرتے رہے. اگر دھرنے کا اعلان یا مارچ کا اعلان ان کی جانب سے کر دیا جاتا تو شاید عوام اس دھرنے میں کسی جاندار قسم کی معاملات یا جاندار قسم کی پیش رفت کے اوپر امید رکھتے. اس پر بات کریں گے, نعیم اوان صاحب سے اس کا جواب لیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعیم بھائی, آپ سے جواب چاہوں گا سر. اگر یہ اتنا بڑا دھرنا, اتنا بڑا مارچ جو اب ہونے جا رہا ہے جس پر میڈیا, عوام اور حکمرانوں کی نظریں مرکوز ہیں, اگر یہی دھرنا یا یہی احتجاج کسی ایک جیت سیاستدان کی جانب سے کر دیا جاتا اس کا اعلان, تو شاید عوام بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. ایک ایسا بندہ یہ اعلان کر رہا ہے جس کا ٹوٹل مینڈیٹ پورے ملک میں 3%. علی بھی بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں لا کے انہوں نے معیشت کھڑی کر دی ہے, انڈے, مرغیاں, پھر بکری, بکرا, پھر WCیاں, پھر اس کے علاوہ اگر بات کروں تو ابھی کچھ دن پہلے 8x8 کا جو ہے وہ ایک لنگر خانے کا وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ افتتاح کیا. پھر قوم کو جو سنہرے خواب انہوں نے دکھائے کہ بغیر علاج غریب نہیں سوئے گا, امیر آدمی ٹیکس دے گا, غریب آدمی مزے کرے گا, عافیہ صدیقی کو بھی لائیں گے, PM ہاؤس کو گرائیں گے, اس پہ اندر یونیورسٹی بنائیں گے, گورنر ہاؤس, تمام گورنر ہاؤس کو گرا دیں گے, پارک بن جائیں گے. پھر کمال بات ہے IMF کے پاس نہیں جائیں گے, IMF معاوضہ قرضہ لینے کے لیے آئے گا. اب یہ قوم جو ہے نا, بائی نیشن قوم, اب اس وقت جہاں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے, اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو معیشت ہے نا ہماری, ماہر معاشیات یہ کہتے تھے ہمارے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں, اس وقت آپ یہ دیکھ لیں وہ ماہر معاشیات کہاں ہیں, وہ کہاں چلے گئے. اور صورتحال اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر اگر آپ کا بجٹ کوئی کنٹرول کر رہا ہے, کیونکہ بھائی خود تاجر ہے, بھائی نے بھی بات کی کہ اس وقت جو صورتحال کاروبار کی جو بڑا غرق ہوا ہے اور جو اس وقت ٹیکسز لگا دیے ہیں اس ملک کے اوپر, تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ماہر معاشیات جن کا انہوں نے اعلان کیا تھا وہ کیا ماہر منشیات تھے وہ سارے؟ کیا اس ملک کو اس دورائے پہ لا کے کھڑا کرنا تھا؟ یہ ملک جب ٹیک اوور انہوں نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک کا جو GDP ریٹ تھا وہ 5.8 تھا اس ملک کا, اور اس وقت GDP ریٹ, کسی بھی ملک کی گروتھ اگر چیک کرنی ہو نا سر, تو کسی بھی ملک کا اپنے وزن چیک کرنا ہو تو GDP ریٹ چیک کریں. آج 2.8 پہ لا کے انہوں نے GDP کھڑا کر دیا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ایک اس ملک کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس ملک کے اندر جو کاروباری طبقے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, جو بزنس مین ہیں, آپ نے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 72 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 4 صوبوں کے تاجروں نے اعلان کیا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ 4 صوبوں میں اسٹرائک کی کال دی, جو ٹرن ڈاؤن ہوا, اور تمام ملک جو ہے وہ آپ کے سامنے شٹ ڈاؤن اس ملک کے اندر ہوا. اور آج سے کچھ دن پہلے کچھ بڑے تاجر تو چلے گئے جی بڑی کمپلین کرنے کے لیے بڑے صاحب کے پاس, لیکن چھوٹے تاجر جو تھے ان کے ساتھ جو اسلام آباد میں جو ایٹیٹیوڈ انہوں نے کیا, ڈنڈے جو ان کے اوپر برسائے, جو اس وقت پوری قوم نے دیکھا. اور ان لوگوں نے پشاور میں جا کے ایک وہاں ریلی نکالی, اور ریلی کے اوپر اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک جنازہ اٹھایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا عمران خان. ایک میڈیا اینکر نے پوچھا بھائی تم کیوں لکھا اس پہ عمران خان؟ بولا 27-28 کو پھر ہم اسٹرائک کی کال دے رہے ہیں, اس کی ڈیڈ باڈی عمران خان کی ہم ڈی چوک پہ لے جا کے دفنائیں گے. تو اس وقت بھائی بات یہ, مولانا فضل الرحمان تو اگر بات کروں, دیکھیں ہم یہاں اگر لیڈرز ہیں نا, بات یہ کہ آصف علی زرداری اگر لیڈر ہے, بلاول بھٹو اگر لیڈر ہے, نواز شریف لیڈر ہے, تو قوم ہر آدمی لیڈر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آیا ہمارا مینڈیٹ انہوں نے جو ہے وہ لیا ہے کہ لیڈرز کیا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب APC بیٹھی تھی, APC کے اندر یہ بات بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر صورتحال یہ کہ جہاں لا کے انہوں نے معیشت کو کھڑا کر دیا ہے, اگر ہم نہ نکلے تو یہ عوام نکل جائے گی, اور عوام جب نکلے گی تو پھر بات یہ کہ اس کو کنٹرول کرنا نہ ہمارے اختیار میں رہے گا نہ آپ کے اختیار میں رہے گا. تو آپ لوگ تب بھی کیوں نہیں نکلے؟ سر ہم تو بات یہ ہے کہ ہم, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے نا پوری دنیا کے اندر, یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. اس وقت جمہوریت تو ہمیں کہیں نظر آ نہیں رہی ہے. ابھی صورتحال یہ کہ آمریت جو ہے وہ اس وقت جو ہے پھل پھول رہی ہے, اور اس وقت جو کنٹرول چل رہا ہے وہ کنٹرول کیسے چل رہا ہے اس ملک کا, کہ اس وقت عسکری فرٹیلائزر والے اس ملک کا کنٹرول سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, عسکری جو ہے وہ سیمنٹ والے کنٹرول سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, عسکری جو ہے وہ آپ کے اپارٹمنٹ والے کنٹرول سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, عسکری بینک والے کنٹرول سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم حتماً کوشش کر رہے تھے کہ خدایا اللہ نہ کرے ایسا ہو, حکومت گرانی ہو نا, تو علی بھائی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اگر MKM میں صرف استعفے دے دے تو حکومت لا کے کہاں کھڑی ہو جائے گی, حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن ہم نے حتماً کوشش کی, انہوں نے ٹائم مانگا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. اور پوری دنیا میں ایک رواج ہے کہ اپوزیشن جب بھی
کی حکومت بنتی ہے, اپوزیشن کو دعوت دیتی ہے, ملتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دے دیا اس حکومت کو اپوزیشن کے طور پہ. آج آصف علی زرداری صاحب اڈیالہ میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں پوری سچویشن کو. آصف علی زرداری صاحب کہاں ہیں سر؟ بلاول صاحب ابھی اتنے جید سیاستدان نہیں ہوئے. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب تو آج بھی یہی ہیں, اور آصف علی زرداری آج سے کچھ عرصہ بھی پہلے بھی یہی تھے. جب 11 سال جیل کاٹی نا تو آ کے باہر یہ نہیں کہا جن لوگوں نے مجھے جیل میں بند کیا, آزاد عدلیہ نے ان کو بند کیا, آزاد عدلیہ نے رہا کا اور کہا کہ آپ کے خلاف ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو آپ کو ہم رہا کرتے ہیں. باہر نکل کے اس نے کہا میں مفاہمت کی سیاست میں عمل کروں گا, اور کسی کو رزلٹ اگر رپلائی کے اندر کسی کو نہ ٹارچر دیا. اور بات یہ مفاہمت کی سیاست کا جو بیتاج بادشاہ تھا آصف علی زرداری, جب اس کو بند کیا آصف علی زرداری صاحب کو تو بات یہ ہے کہ اس کے وکیل نے کہا کہ آپ کے بیل کاغذات دینے, تو آصف علی زرداری نے کہا کہ میری بیل نہیں کرانا. اس وقت بات یہ ہے کہ آمریت اور جمہوریت میں کافی فرق ہے. کوئی بات نہیں, 3 ماہ ان کو کرنا جو کرنا ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی یہی ہے, اور بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی یہی ہے. کہا تھا نا کہ بہترین آمریت سے بدترین جمہوریت بہتر ہے. اگر آج آمریت ہے اور بہترین آمریت ہے تو بدترین جمہوریت والے نکل کے کب آئیں گے سر؟ آج تو خالی اعلان کیا ہے آپ لوگوں نے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہاتھ تھامنے سے بہتر تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملاتے آپ لوگ. دیکھیں 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ کنٹرول دے دیا جائے, آپ بیٹھ جاؤ آگے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے خود ایک اعلان کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اگر میں گیا نا میں اکیلا نہیں جاؤں گا تو سب جائیں گے. تو بات ذرا سمجھنے والی بات ہے, میں اکیلا نہیں جاؤں گا تو بات یہ کہ سب جائیں گے. اور ٹائم دے دیا تھا کہ شاید کوئی ڈیلیور کر دے اس ملک کے اندر, شاید کچھ یہاں پر دے دے یا ڈیلیور کرنے جیسی سی کنڈیشن ہو جائے. لیکن معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ اسکرپٹ پہ چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا بھائی جان, وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت بات یہ ہے کہ بائی نیشن ایک قوم روٹوں پہ نکل رہی ہے جو دھرنا آگے دینے کے لیے اعلان کیا گیا. حالانکہ ہم دھرنے کے اگینسٹ ہم نہیں کہتے دھرنے ہونا چاہیے, احتجاج ریکارڈ کرانا جمہوریت کا اصول ہے, احتجاج ریکارڈ ہوتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت ہوا بھی تو خدا نہ خواستہ ہم جا کے پارلیمنٹ پہ لانتے نہیں بھیجیں گے. خدا نہ خواستہ ہم نیکر کچھے چڈے اپنے جو ہے سپریم کورٹ کے باہر نہیں ٹانگیں گے. اللہ نہ کرے ہم انسٹرکشنز نہیں دیں گے کہ آپ ریڈیو پاکستان میں گھس جاؤ, ٹی وی اندر گھس جاؤ, حملہ کر دو, وہاں تباہ کر دو, اور صدر پاکستان سے انسٹرکشنز ان کو دے رہے ہوں. کیا بنا بتاؤ, کیا صورتحال بنی؟ تو اللہ نہ کرے ہم ایس ایس پی پہ حملہ نہیں کرائیں گے, تھانوں پہ جا کے وہاں دعویٰ نہیں کھولیں گے. بات یہ ہے کہ جمہوریت کا اصول ہے, ہم اگر احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں تو خدایا احتجاج ریکارڈ کرانے دیں. یہ قوم 126 دن اور 7 قادری صاحب کے جلسے, پھر آپ کے سامنے ایک ممتاز قادری صاحب والے جو ہے دھرنے, ان سے بھی گزر چکی ہے. تو خدایا ایک اگر اپوزیشن یہاں اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو کرنے دیں. آپ نے دعوت دی تھی کہ ہم کنٹینر کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں, ایک طرف آپ دعوت دے رہے ہیں, دوسرا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں گزر کے دکھائیں. تو پھر جواب میں پھر اس کو جواب ملا, بولے جب ہم گزریں گے نا تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ گھر سے بھی نہیں نکلو گے باہر. چلیں ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ صاحب گھر سے نہیں نکلیں گے. ہمایوں بھائی ذرا کلیئر کر دیں سر جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں, معیشت ویسی بدحال ہے, اب وہ بیٹھیں گے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیں گے. معیشت کہاں چلی جائے گی سر اگر دھرنا اس صورتحال میں ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں علی بھائی, پہلے ہی معیشت تو تباہ ہو چکی ہے نا. اب جو آگے نظر آ رہا ہے بچا کچھ نہیں ہے. ابھی تو آگے نظر آ رہا ہے صومالیہ اور ایتھوپیا. اچھا, جو ہمارا ملک نظر آ رہا ہے صومالیہ اور ایتھوپیا نظر آ رہا ہے. بدقسمتی سے 70-72 سالوں میں جو بنیادی حقوق لوگوں کو ملنے چاہیے تھے نا وہ نہیں ملے ہیں. جو بنیادی کام ہونا چاہیے تھا اس ملک کے اندر کہیں بھی نہیں ہوا ہے. آپ چاہے وہ جمہوریت لے لیں, آمریت لے لیں, میں سمجھتا ہوں کہ یار حق اور سچ کی بات تو یہی ہے نا کہ عام بندے کے لیے کیا ہوا ہے اس ملک میں. آپ نے 70-72 سال میں اس ملک کو پراپرلی ڈیم نہیں دے سکے ہم لوگ. دیکھیں میرا بھی اس میں فیلئر ہے, میں سمجھتا ہوں ایک فیلئر ہے. صحیح. تو اس سارے فیلئر کی وجہ سے آپ کی نہ انڈسٹری گروتھ کر سکی. انڈسٹری کیسے گروتھ کرے گی جب آپ بجلی سستی نہیں دیں گے؟ بجلی کہاں سے پروڈیوس ہوگی؟ آپ کی ڈیموں سے ہوگی. پھر آپ کی کیا کہتے ہیں گیس دیکھ لیں, پھر آپ کی لیبر دیکھ لیں, آپ کی کاسٹنگ دیکھ لیں. آپ یورپ کے اندر آپ نے کمپیٹ کرنی ہے ایکسپورٹ کو, تو آپ نے ایشیا سے ہی کرنی ہے نا اس خطے سے. بالکل. لوگ تو اس حکومت میں بھاگ رہے ہیں پیسہ لے کے, اس سے پہلے بھی بھاگتے رہے. آپ نے کبھی توجہ اور فوکس نہیں کیا معیشت کی طرف. آپ اگر شروع میں کر لیتے, تاجروں کے ساتھ جو رویہ ہے ہمایوں بھائی, ان پہ لاٹھیاں چارج کی جا رہی ہیں, ان کی باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں, واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اسلام آباد کے اندر. مطلب اس رویے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کو آگے ان تاجروں پہ بھروسہ نہیں ہے, یا پھر ان کو معیشت بہتر کرنے کی نیت ہی نہیں؟ بیسیکلی ان کو تو صرف IMF کی دی ہوئی جو پالیسی ہے اس وقت فی الحال اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اچھا. آپ دیکھیں نا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک ایک پوائنٹ کسی نے ریز ہی نہیں کیا اس بجٹ کا, جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے میری نظر میں, کہ انکم ٹیکس پہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس دفعہ اس گورنمنٹ نے, تبدیلی سرکار نے, وہ یہ نکالا کہ 4 لاکھ سے اوپر جس کی آمدن ہے وہ 5% ٹیکس ہوتا ہے اس پہ جو انہوں نے نکالا. لیکن انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگلے سال یہ 10% ہو جائے گا.
उससे अगले साल 15% हो जाएगा। भाई ये तो पाकिस्तान फिर की आखिर तारीफ में है। जो कमाएंगे वो दे देंगे सब। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने फिक्स भी कर दिया है कि 20,000 रुपए भी आपने देने जी। हैं, उसके बाद ये 10% भी देने हैं टोटल इनकम पे, फिर 15% हो जाएंगे, फिर 20% हो जाएंगे, आपकी हुकूमत पूरी करते तक 35% वो हो जाएंगे, 60,000 आपने उस फिक्स रकम को भी बढ़ा दिया, तो आप तो सारा कुछ ले जाओगे भाई, फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सही। इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, इस वक्त मुल्क बड़े सेंसिटिव मैं समझता हूँ कि वो दौर पे खड़ा हुआ है। हमें हर चीज सोच समझ के करनी है, क्योंकि मेरी आने वाली नस्लों को मैं कैसा पाकिस्तान देके जा रहा हूँ, मैं बर्बाद और तबाह पाकिस्तान देके जा रहा हूँ। देखें, कसूर मैं मानता हूँ कि अगर कसूर इनका है तो कसूर थोड़ा बहुत हमारा भी है ना, पहले कसूर सबका है तकरीबन। इस मुल्क के अंदर सच्ची बात करनी चाहिए, मिलजुल कर इसको खड़ा करना पड़ेगा दोबारा। इसमें बहुत सारे काम करने वाले हैं। यहाँ डैम बनाने की जरूरत है, डैम आपको पता है चंदा भी जनरेट किया गया और डैम फुल बना दिया गया। और जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में बात की खान साहब की, खान साहब तो जिद्दी खिलाड़ी है ना। खान साहब तो आपके सामने जब क्रिकेट टीम का कप्तान था तब भी वो कहता था कि उसको बताया जाता था कि आपने ऑफ पर फील्डिंग ली हुई है, ये उस तरह लेग पे खेल रहा है। अवाम भी कोस रहे, काश 1992 का वर्ल्ड कप हम लोग ना जीते होते तो आज ये हालात ऐसा ना हो। देखें, अवाम पे अल्लाह की मार है इस वक्त, मैं समझता हूँ इस सूरत में अवाम पे अल्लाह की मार, बिल्कुल अल्लाह की पकड़ है हम पर। अच्छा। मुझ समेत देखें ना, जितने अजाब बीमारियों की सूरत में आ रहे हैं, फिर ये सारा देखें ना, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है ना, कि जो हक और सच के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल हम में से मेजोरिटी जो है वो हक और सच पे नहीं खड़ी हो रही, अपने जाती मफाद के लिए खड़ी हो रही है। सही। तो जिस दिन अवाम हक और सच पर खड़ा होना सीख जाएगी, इस मंशूर पर अमल कर लेगी, अल्लाह की राह में अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर लेगी, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। मुझे अगर कोई मुकाम मिलना है या मुझे कुछ भी मिलना है तो अल्लाह की तरफ से मिलना है, बंदे की तरफ से नहीं मिलना। जिस दिन मेरा ये ईमान हो जाएगा, ये मुल्क भी बेहतर हो जाएगा, हम सब भी खुशहाल हो जाएंगे। हम सब भी खुशहाल हो जाएंगे। आमिर मदनी साहब, जरा क्लियर कर दीजिएगा सर कि जितने सियासतदान मौजूद हैं, आज अवाम के जहनों में एक बात मौजूद है, सियासतदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। मैं कहता हूँ कुछ फीसद उसमें दुरुस्ती हो सकती है। उसकी वजह दरअसल ये है कि जितने सियासतदान हुक्मरान बनकर हम पे मुसल्लत होते हैं या हम लोग ही उनको अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, उनका कारोबार बाहर, उनकी प्रॉपर्टी बाहर, उनके बच्चे बाहर, उनकी नेशनलिटी भी बाहर ही होती है। तो उनको पाकिस्तान के किसी वसीतर मफाद के लिए अपने किरदार को अदा करने के लिए उनको आगे नहीं आना पड़ता। देखें, अगर इसमें कुल्ली तौर पर हम सियासतदानों को इल्ज़ाम लगाएं तो ये भी मुनासिब नहीं है। असल बात ये है कि जो हमारा निज़ाम है जी, वही मुकम्मल तौर पर फेलियर की तरफ जा रहा है। आप ये देखें कि सियासतदान कहाँ से जनरेट होते हैं, ये इलेक्शन से आते हैं। आप इलेक्शन का निज़ाम देख लें तो क्या कोई गरीब आदमी ये इलेक्शन लड़ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसकी एक छोटी सी कैंपेन, आप काउंसलर की कैंपेन नहीं चला सकते अगर कोई गरीब आदमी हो। वोट गरीब के नाम पे लिया जाता है, गरीब को सीट नहीं दी जाती, तो सनतकार ताजिर आके इक़्तिदार में क्या बोलेंगे? उनको क्या पता कि एक गरीब आदमी जो 8,000 या 9,000 रुपए महीना कमाता है उसके मसाइल क्या हैं? बिल्कुल नहीं पता। और आप ये देख लें कि मसाइल क्या हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आज वही सियासतदान जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर इनको एहसास भी नहीं होता कि जिन लोगों के वोट से हम आए हैं और इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, अच्छा, तो उनकी को हम बुनियादी ज़रूरियात तो देते हैं। आज बिल्कुल बेहिसी ऐसी है। आज देखें, आज के दिन सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एंटी रेबीज वैक्सीन जो है सिंध के अस्पतालों में नहीं मिल रहा। अच्छा, 21,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं कुत्ते के काटने के सिंध में इस साल में, और इस वक्त रेबीज इंजेक्शन मौजूद नहीं है। तो जो मौजूद नहीं है, किसी को कुत्ते ने काट लिया तो गरीब आदमी वो बाजार से खरीद के नहीं लगा सकेगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ होनी है। अच्छा, तो ये हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को ये एहसास तक नहीं है कि ये अगर अच्छा ये बात करते हैं कि भाई हम कुत्ते इसलिए नहीं मार रहे कि जानवरों के हुकूक है, तो इनको जानवरों के हुकूक तो याद है, इंसानों के हुकूक जिन लोगों से ये वोट लेके आए हैं उनके हुकूक इनको नहीं पता। अच्छा, कि ये जो जानवर हैं, अगर आपको इनके हुकूक है तो उनके लिए कोई शेड बनाए, कोई काम करे उसके लिए। ये इंसानों को छोड़ के वो कुत्तों के रहम पे छोड़ दिया इस शहर में, इस मुल्क में, कि जाए कुत्ते काट लें, जो भी करें, कुत्ते लेकिन अच्छा फिर ये कि इनको जो करने के काम है, इनको एंटी रेबीज इंजेक्शन रखने चाहिए या दूसरी चीजें करनी चाहिए, तो वो भी ये खुद नहीं करते। अच्छा, ये आप देखें, कोई भी मसला होगा शहरियों के हुकूक का तो ये कोर्टों के जरिए जो ऑर्डर होंगे,
کہ پان گٹکے پہ پابندی لگاؤ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ریبیز کے انجیکشن آج کورٹ نے جو ہے یہ آرڈر کیا کہ ریبیز کے انجیکشن کیوں نہیں ہے, تجاوزات کے آپریشن دوبارہ شروع کرو. تو یہ حکمرانوں کا کام اس لیے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے, احساس نہیں ہے حکمرانوں کو. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور نعیم احمد عوان صاحب, میں اس ٹاپک کی طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن مدنی صاحب مجھے اس ٹاپک کی طرف دوبارہ لے آئے ہیں جس پر اب گفتگو ہوگی. نعیم احمد عوان صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعیم بھائی ذرا کلیئر کر دیں. سر جی, حکومت جب بنائی جاتی ہے, حکمران آ کے عوام کے سروں پر بیٹھتے ہیں تو وہ بے حس ہو جاتے ہیں. جن کے کندھوں کے سہارے ووٹ لے کر آپ آتے ہیں اقتدار میں, کم از کم ان کے مسائل تو حل کریں. ڈینگی سے عوام مر رہی ہے, کرنٹ لگنے سے عوام مر رہی ہے, کتے کے کاٹنے سے عوام مر رہی ہے, بیماری سے عوام مر رہی ہے. حکمران اب تک کیا کر رہے ہیں محض بھٹو کو زندہ رکھنے کی؟ سر حکمران تو اس وقت جو کر رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بات کر رہا ہوں سر جی میں, سر پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. پچھلے جہاں پہ تو ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپوزیشن والے تمام چور ہیں. اچھا کمال بات یہ, پچھلے سال چینی 47 روپے کلو تھی کیونکہ چوروں کی حکومت تھی, اب 80 روپے کلو ہے, اب فرشتوں کی حکومت ہے. اس وقت ملک میں نا پوری دنیا کے اندر کچرے سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بجلی بنا کے دی جاتی ہے, یہاں تو کچرے سے جو ہے حکومت بنا کے دی ہے. بات آپ نے کی کتے کی, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کتے پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دیکھیں کتے والا معاملہ اگر میں بات کروں تو 2 فروری کو ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا وفاق کو کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ دوائیاں دی جائیں. اس کی وجہ یہ دوائیاں جو کتے کو کاٹنے والی, یہ دوائیاں جو ہے وہ درآمد ہوتی ہیں انڈیا سے, اور انڈیا جب دیتا ہے تو وہ آتی ہے وفاق کے پاس, پھر وفاق ڈیلیور کرتا ہے تمام صوبوں کو. جب یہاں سے مطلب ہم نے 3 دفعہ ان کو اپلیکیشن لکھی کہ خدایا ہمیں وہ دوائیاں دی جائیں. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو دوائیاں نہیں دینی, آپ نہیں دو, یہاں تو جواب بھی نہیں ملا ہمیں 3 دفعہ. سر ہمیں جواب نہیں دیا, چلو ان کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اب آ جائیں کتوں کے اوپر, آپ نے کہا جی صوبائی معاملہ ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی, سندھ گورنمنٹ, یہاں چوری ہوتی ہے, کتے بھی اٹھا کے پیپلز پارٹی پہ ڈالتے ہیں. کیونکہ میں ان کی تھوڑی سی نالج میں اضافہ کر دوں, یہ معاملہ آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مہر کراچی کا ایک عدد جو ہے وہ KMC بنا ہوا ہے. اس کو KMC جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے, اور KMC کتے بھی پکڑتا ہے. اس کا کام ہے کتوں کو ختم کرنا بھی, لڈو بھی دینا بھی, کتوں کو ایک طرف لگانا بھی, اور کتوں کو دوائیاں دے کر مارنا بھی. اب یہ بھی اٹھا کے پیپلز پارٹی میں ڈال دیا جاتا ہے. جب ہم KMC کو یہ بات کرتے ہیں نا, میں ایک بات بتاؤں, تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میں نے پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا, نہیں میں سندھ گورنمنٹ کی صوبائی حکومت کی بات نہیں کی. میں نے جنرلی سارے حکمرانوں کو, چاہے اب وہ شہری حکومت کے حکمران ہیں, میئر ہیں, چاہے وزیر اعلیٰ ہیں, چاہے وزیر واقعہ ہوا ہے نا, بات یہ ہے کہ شہر کو کوئی اون نہیں کر رہا, اس صوبے کو کوئی اون نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا, میں اس پہ بھی بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے نہیں, اس کو کوئی اس لیے نہیں اون کر رہا کہ اس کراچی میں جس کے پاس مینڈیٹ تھا نا 35 سال سے, یہاں کراچی کا وہ سودا کرتی رہی ہے. مشرف کا اتوار آیا, ان کے ساتھ مل گئے. نواز شریف کا دور آیا, ان سے ہاتھ ملا لیا. آج کل عمران خان کی نفیس جماعت کے لوگ بنے ہوئے, اور منصوبہ ساز فیصلہ ساز لوگ ایسے لوگوں کو جب لے کر آتے ہیں نا سر, پھر لے کے کیا آتے ہیں. اس وقت مینڈیٹ کی بات کریں, کراچی والوں نے, آپ کو یہ یاد ہوگا, اس وقت قریبی تعلقات رکھتے ہیں ان نفیسوں سے. خیر سر بات یہ کہ ہمارے پاس جو تعلقات ہمارے تھے نا, کلاشن کوف کی نوک پر ہم سے تعلقات جوڑے ہوئے تھے. الحمدللہ شکر ہے آزاد ہوئے, کراچی بھی آزاد ہوا. سر اب تو کراچی بھی آزاد ہوا. بات یہ ہے کہ اب تو کراچی بھی آزاد ہوا. اب تو بات یہ ہے کہ سبھی تعلقات جوڑیں گے. لیکن اس کراچی والوں نے ایک مینڈیٹ دیا PTI کو, 22 MP دیے. اس کراچی نے 13 MNA دیے. اس کراچی نے صدر پاکستان دیا, اس کراچی نے گورنر دیا, اور اسی کراچی نے کتا مارنے کے لیے. سر میں تو بات یہ کر رہا ہوں نا, بات یہ دوائیں دے دیں, اس کو چھوڑ دیں. 164 روپے کا اعلان کیا. بات یہ کہ کل وزیر اعظم صاحب ہو کے چلے گئے, کراچی والے دیکھ رہے تھے, شاید کوئی پوچھ ہی لیں کراچی والوں سے, اس کو بھی چھوڑ دیں. حیدرآباد یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا, میں حیدرآباد میں بہت بڑی یونیورسٹی بناؤں گا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تھر کے لیے کہا تھا, میں تھر میں بہت بڑا اسپتال بناؤں گا. بدقسمتی کراچی کے ساتھ یہ رہی ہے, وفاق میں آنے والی کوئی بھی حکومت ہو, کراچی کو ہمیشہ ستیلی ماؤں والا انہوں نے ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. اور کراچی کا جن کے پاس مینڈیٹ تھا, سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی ان کو بجٹ پاس کرانے کے لیے ایک وزارت اور 10 ارب روپے کی ڈیمانڈ کر لی. اس کراچی کے جو مینڈیٹ جماعت تھی کہ کراچی کا یہاں ایسے سودا کرتی رہی ہے, کراچی کے ساتھ وہ سودے بازی وفاق کے ساتھ وہ ہمیشہ کرتے رہے. لیکن بہرحال اس دفعہ تھوڑا سا چینج ہوا ماحول نا, ماحول چینج ہوا. مینڈیٹ میں نے کہا صدر پاکستان, گورنر, 13 MNA, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے 22 MPA, پھر وزیر اعظم کو بھی سیٹ یہاں سے ملی یہاں سے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی, میں آپ کو پھر عرض یہ کر رہا ہوں کہ 164 روپے کراچی والوں کو نہیں مل سکے. 162 کا تو اعلان کیا تھا, اب 164 2 ارب اس لیے بڑھا دیے, اس کی وجہ یہ کہ بیچ میں 2 ارب روپے اور انہوں نے ایکسس کیے تھے K4 کے منصوبے پہ, وہ بھی بڑا غرق ہو گیا. ہمایوں بھائی پھر بات وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے. 162 ارب کا اعلان نہیں کیا گیا.
اس شہر کے لیے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو 70% ریونیو دیتا ہے, اس کی مجھے ترقی کے اوپر بات کرنی چاہیے. مجھے یہاں بات کرنی پڑتی ہے کہ وہاں کچرا زیادہ ہے, وہاں نالے بند ہیں, وہاں کتوں کی بہتات ہے, وہاں ڈینگی پھیل رہا ہے. کیا کہیں گے سر اس شہر کے لیے؟ دیکھیں سب سے بڑی میں اس میں بات کروں گا کہ دیکھیں جس طرح بھائی نے کہا کہ بندوق کی نوک پر, اور دیکھیں اس کا کریڈٹ تو پھر آپ ہمیں دینا کہ ہم نے اس کراچی سے بندوق کی نوک کو ختم کیا ہے پاکستان. نہیں بھائی, سر اچھا کوئی کریں گے تو ہم اپریشیٹ کریں گے. اچھا کر لیں گے تو اپریشیٹ کریں گے. 3 سال پہلے جب یہ پاکستان زمین پارٹی کا وجود میں آیا, میرے چیئرمین صاحب آئے اور انیس قائم خانی صاحب آئے, تو اس سے پہلے تو کوئی بھی میڈیا پہ بیٹھ کر اس فرعون کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تھا نا. تو پھر ہم نے اس فرعون کے خلاف آواز اٹھائی, چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ سے. 2013 میں آپریشن شروع ہوا تھا نا, آپ لوگ آئے 3 مارچ 2016 کو, اور آپ کے ناقدین کو جس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد جو بحریہ میوزیم کے اندر ڈولفن شو ہوا تھا اس کی پروموشن کے علاوہ سیاست میں تو کچھ نہیں ہوا. اچھا چلے میں اس طرف آ جاتا ہوں. جی, ایک آپریشن 92 میں بھی ہوا تھا. اچھا 92 میں, اس کے بعد ایم کیو ایم ختم ہو گئی تھی. اچھا, ایک آپریشن 98 میں بھی ہوا تھا, کیا اس کے بعد ایم کیو ایم ختم ہو گئی تھی؟ نہیں ختم ہوئی تھی بھائی. صحیح. ہم نے بیسیکلی جو کام کیا, آپ دیکھیں اس کا کریڈٹ اس طرح دیں, ہم نے ان نوجوانوں کو سمجھایا جنہیں ایک نسل کے نام پر نسل کشی کی جا رہی تھی. ہم نے ان کی ذہن سازی کی, ان کی کاؤنسلنگ کی, انہیں بتایا کہ بھائی یہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ رو کے کیسز کھل چکے ہیں, یہ رو سے فنڈنگ کی جا رہی ہے. 35 سال میں جس طرح بھائی نے بات کی کہ آپ کو کیا ملا بھائی, آپ نے گورنر بنا دیا, آپ نے وزارتیں لے لی, آپ نے رحمان مالک صاحب کے ساتھ بھی آپ بیٹھ گئے, کل تک آپ اس کے خلاف لڑتے رہتے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف. جب ان کی حکومت وفاق میں آئی تو آپ نے وزارتیں لی, میں مختصر کر رہا ہوں نا, وزارتیں لی, ان کے ساتھ بیٹھ گئے. نواز شریف کی حکومت آئی, اس کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ان سب چیزوں کو ہم نے کہا کہ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں, اور اب یہ بٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کردار کی کمی ہے نا بیسیکلی. اچھے کردار کو آگے لائیں, اپنے علاقوں میں سے لائیں. اگر بریانی کی پلیٹوں پر سودا کرتے رہیں گے آنے والے مستقبل کا, تو آپ کے بچوں کا یہی حال ہوگا. مستقبل کا خدا ہی حافظ ہے. بہت شکریہ ہمایوں عثمان صاحب پاکستان زمین پارٹی سے موجود تھے. اینالسٹ محمد عامر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے نعیم احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آنے والے دنوں میں اس ملک میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے, کہ بہت کچھ ہو چکا ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, میں بولوں گا آنے والے وقتوں میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی. فواد چودھری صاحب یہ وہ وزیر ہیں جو بہت اچھی خبریں سناتے ہیں, بہت بری خبریں سناتے ہیں, اور فیصل وافدہ صاحب اتنی اچھی خبریں سناتے ہیں کہ بعد میں ان پہ امپلیمنٹ ہونا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. آنے والے دنوں میں حکومت کس طرح اس پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرے گی, کس طرح اس پاکستان کے عوام جو کہ پس چکے ہیں مہنگائی کی چکی میں, ٹیکسز کے تلے جو ہے وہ پس چکے ہیں, آنے والے دنوں میں ان کے آنسو کیسے صاف کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.